بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور واقعہ، ایک اور درندگی کا واقعہ، اور پھر سے سر شرمندگی سے جھک جائے سب مسلمانوں کا، پاکستان میں حکمرانوں کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا. لیکن یہ ہوتا ہے، اور ایک جیسے آپ اپنی روٹین میں بات کر لیتے ہیں، روٹین میں کنڈیم کر دیتے ہیں. ایس ایچ او کو اور ڈی ایس پی کو ننکانہ صاحب میں جو بھی واقعہ پیش آیا ہے، آج جلا دیا گیا ہے اس شخص کو، اور پہلے قتل کیا پھر جلا دیا گیا، کیونکہ وہاں کی جو ننکانہ صاحب کی جو یہ کمیونٹی ہے جس نے اس شخص کو اندر جا کر ننکانہ صاحب پولیس اسٹیشن سے اس کو نکالا ہے. پولیس اسٹیشن میں اس کو رکھا ہوا تھا. یہ پولیس کہہ رہی ہے اس کو ٹو پروٹیکٹ ہم، کیونکہ کچھ دن پہلے لوگوں نے کہا کہ جی انہوں نے حتیٰ کہ مذہب جو ہے وہ کیا ہے، اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے. اور جیسے آپ کو معلوم ہے یہ ہوتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے. وہ ابھی جیسے لگتا ہے 1 منٹ پرانی بات ہے، جو کہ سری لنکن ایک مینیجر کو، ایک فیکٹری کے مینیجر کو سیالکوٹ میں ان کو مار دیا گیا تھا. وہ عیسائی تھے، آئے تھے یہاں کام کرنے، اور ایک غلط وجہ بھی غلط تھی اور طریقہ بھی غلط تھا. اب اس پہ تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. کس بات پر ہم کہیں آپ سے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ کوئی بڑی ایک بے بسی کا عالم لگتا ہے. اب وہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، آئی جی صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، یہ نوٹس لے لیا ہے. یہ کیا کریں اس نوٹس کا جو کہ چیز کو روکتا ہی نہیں ہے؟ اور کون پوچھے ان سے کہ بھئی آپ کو جب معلوم ہے کہ یہ معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک تو کمیونٹی کی جو ایک مزاج بنا ہے جو پاکستان میں، اور یہ اس کی بھی ذمہ داری لینی پڑے گی ہم لوگوں کو، کس طریقے سے ایک یہ مزاج بنا دیا، اور مزاج بنا دیا کہ کوئی بات کہیں سے اڑتی سن لیں، اور خود ہی جج جوری اینڈ ایکسیکیوشنر خود ہی طے کر لیا، اور کہ یہ بے حرمتی، اور خود ہی طے کر لیا کہ قانون ہم ہی ہیں اور قانون کا نفاذ بھی ہم نہیں کرنا ہے. دیکھا انہوں نے اس کو، شخص کو قرآن پاک کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں، یہ کہیں کسی حوالے سے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور نہ یہ آپ کو اسلام بتاتا ہے، نہ یہ پاکستان کا قانون بتاتا ہے، نہ یہ انسانیت بتاتی ہے، نہ یہ کوئی شرافت بتاتی ہے. کدھر جائیں ہم؟ اس کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ اس کا کچھ ہوگا یا کیا؟ کس طرح سے اس چیز کو روکا جائے گا؟ کس طریقے سے روکا جائے گا؟ اور پرائم منسٹر صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی نوٹس لیا ہے، آپ کو تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو آپ کو یو شوڈ ہیو پروٹیکٹڈ دا لائفز آف پیپل. یقینی طور پہ معلوم نہیں تھا پولیس والوں کو کہ یہ آپ نے اس کو تھانے میں رکھا ہے. تو جب لوگوں کو پتا ہے کہ تھانے میں رکھا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کو وہاں کیوں رکھا؟ بندے کو، اس شخص کو کیوں رکھا؟ اس کمبخت کو بیچارے کو کیوں رکھا کہ اس کو پھر بعد میں قتل کر دیا گیا، اور اس کی لاش کہا جا رہا ہے کہ جلائی گئی؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں یہ تو کوئی بتائے کہ کہاں ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حتیٰ کہ رسول کیا ہے خدا نخواستہ یا قرآن کے حوالے سے، اور اس شخص کو کوئی جان اس کی بچی ہو جب تک کہ اس کو ہٹا کے اس کو وہاں سے ہٹا نہ دیا جائے. فزیکلی یہ تو ہمیں معلوم ہے نا، اس بچی کا تو آپ کو معلوم ہے نا، جس کے پیچھے پہلے سلمان تاثیر کو شہید کیا گیا، اس کو مارا گیا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس بچی کو کینیڈا بھیجنا پڑا. سپریم کورٹ نے جنہوں نے ایک فیصلہ دیا، وہ فیصلہ بھی کافی نہیں تھا. اس بچی کی جان کیونکہ خطرے میں تھی تو شی ہیڈ ٹو بی سینٹ آؤٹ آف پاکستان. تو یہ آپ نے اس کو اندر اس میں رکھ لیا تھانے میں. چلیں، ایک یہ معاملات ہیں. پھر یہ کوئی پوچھے کہ ہم بن کیا گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کس سطح پہ لے کے آئے ہیں، کون ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے علماء کاؤنسل جو ہے پاکستان کی، اس نے فوری طور پہ
اس کے خلاف انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل مذہب کے خلاف ہے اور بہت سختی سے اس کی مذمت کی ہے. یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی تو نہیں ہے. یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہے جس پہ کہ جب تک سزا سخت نہ مل جائے اور جب تک مزاج کو میں ٹھہراؤ نہ لے کے آئے، ہم اپنی مذہبی افکار کو ہم وہ اس طرح اس سطح پر نہ لائیں جس سے کہ جو اسلام کی اور جیسے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ائمہ نے، اہل بیت نے، صحابہ نے جو سکھایا ہے کہ مذہب کی جو روح ہے وہ کیا سکھاتی ہے. اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. اور پھر آپ قرآن کو دیکھیں، ترجمے سے اٹھا کے دیکھیں کیا اس میں لکھا ہے. یہ دس از ویری 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 سیریس. لیکن یہ کتنا بڑا یہ فیلئر ہے قانون کے نفاذ کا، ہماری سوچ کا، ہماری سیاست کا، کہ لوگ کس مزاج کے بن گئے ہیں. یہ بربریت ہے. جس سرزمین پہ ایسی بربریت ہوتی ہے اس پہ خدا کی برکت آتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اور کتنے قصے نکال کے سامنے بیان کریں. سب جانتے ہیں آپ وہ بچہ جو کہ مردان میں ولی خان یونیورسٹی میں، آپ کو یاد ہے وہ اس کا جسم کیسے تڑپ رہا تھا جب اس کو وہ مار رہے تھے. گجرانوالہ میں 2013 میں کیا کیا تھا، اٹھے لوگوں کے گھر جلا دیے. یہ رکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہم اس سوال آخر میں یہی چھوڑتے ہیں، کیا بحیثیت ایک ریاست کے، حکومت کے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، کیا ہم کافی کر رہے ہیں؟ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت میڈیا کے، بحیثیت علماء کے. ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم وہ کافی کر رہے ہیں بات جو پھیلانا ہے، جو اسلام کی، انسانیت کی، قانون کی، آئین کی جو روح ہے، جو اس کے وہ پہلو ہیں جو بتاتے ہیں کہ بربریت اور حیوانیت کو چھوڑو، انسانیت کا راستہ پکڑو. آر وی ڈوئنگ انف آف دیٹ؟ ہم اس پیغام کو کافی پھیلا رہے ہیں؟ لگ نہیں رہا. لگتا ہے ہم نے تو کچھ اور لے کر کے اپنے مقابلے، غصے، لڑائیاں، پاور کی جنگ، اس کی جنگ، اس کی جنگ، اور معاشرہ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں. اور یہ نہ کہے کوئی، یہ نہ کہیں آپ کہ یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. یہ بھی نہ کہیں کہ دیکھیں ایک دفعہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. یہ نہ کہیں، کیونکہ اس کا توڑ ہونا پڑے گا. یہ بتائیے نا، یہ 80 سے پہلے ہوتا تھا؟ 80 کی دہائی سے پہلے نہیں ہوتا تھا. کچھ ہم نے گڑبڑ کی ہے. کچھ ریاست، سیاست، شدت پسندی، اس کو ختم ہونا ہے. اور ہر موقع کا، ہر اس طرح کے بربریت کا انتظار نہیں ہمیں کرنا کہ ہم بات کریں اور بہتر اور بات کو پھیلائیں جو بہتری کی بات ہے، جو انسانیت کی بات ہے. ہمیں اب اس پر فوکس رکھنا ہے، اس پر بات کرتے رہنا ہے. وہ دیکھیے کیسے کل کوئی ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے 2 دن پہلے
اخبار کھولا تو ایک ہی صفحے پہ 3 ایسی تھیں رپورٹس اخبار میں جہاں کے بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ایک ہی صفحے پہ 3، ایک ہی دن میں۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے جو ایک بس تھی جس میں کنڈکٹر اور ڈرائیور نے مل کے بچی جو تھی اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اسلام آباد میں اس دارالخلافے میں 4 دن پہلے 5 دن پہلے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسلام آباد کی فاطمہ جناح پارک میں۔ کچھ ہمیں کسی نے بتایا کہ جی پیمرا نے کہا اس قصے پر بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ زیادہ بات کا کوئی فائدہ، کیا فائدہ، لیکن آپ تو بتائیں آپ جو حکمران ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا ایسا قصہ، وچ مین پچھلے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، جس میں اسد عمر صاحب نے کہا تھا ہم، اور ڈاکٹر شیرین مزاری نے کہا تھا کہ ہم فاطمہ جناح پارک میں کیمراز لگائیں گے، CCTV لگے گا تاکہ پتہ چلے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کو ڈر لگے کہ یہ اس طرح دیٹ ول بی اے ڈیٹرنٹ۔ وہ لگے کیمرہ، وہ کیا ہوا؟ یہ باتیں بڑی لازمی ہیں، ضرور چلیں، آپ بڑے بڑے کام کریں، بڑی بڑی آپ بات کریں، آپ نے ملک کے ہر پہلو، ملک چلانے کے ہر پہلو کو دیکھنا ہے، لیکن یہ تو بنیاد ہے، یہ تو دس از فنڈامنٹل سوچ کا، آپ کے بعد میں جو آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں۔ یہ اس کو کہیں گے بھی نہیں کہ مذمت اس کو کریں تو یہ کریں، تو لفظ ہیں، ہم لفظوں کے بیوپاری، بے معنی بات، اس کا تو کوئی، جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے جنہوں نے قانون کا نفاذ کرنا ہے، جب تک آپ سختی سے قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سخت ایکشن نہیں لیں گے، امیڈیٹ ایکشن نہیں لیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ سراسر حیوانیت ہے، بربریت ہے، یہ لا علمی نہیں، یہ بالکل بربریت ہے، حیوانیت ہے، اور اس کی سزا، کڑی سزا ہونی چاہیے تاکہ اور سبق سیکھیں۔ ٹالرنس کا مادہ، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی اتنی ایکسٹریم حرکت کوئی غلط کرے، ابھی پتہ ہی نہیں کہ یہ خود ہی سے کہانی کہ کیا اس شخص نے کیا اور کیا نہیں کیا، اور جو لوگ کہ قانون اب اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ وہ آپ کو یاد ہے وہ جو بچہ کراچی میں نقیب اللہ محسود، اور جن پر سب سے بڑا شبہ تھا، ان کو چھوڑ دیا۔ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، یہاں تو میلے ہیں، بہت مرتبہ میلے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمت دے اور سمجھ دے، عقل دے، اور جو لوگ ہیں یہاں انسانی حقوق پہ کام کر رہے ہیں، قانون کی بالادستی پہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہمت دے اور طاقت دے۔ خدا حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔